میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، دین کی بات سننا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ کانوں کی عبادت ہے کہ کان اسی لیے دیے گئے یہ سنیں، کیونکہ دل میں جانے کا یہ ایک راستہ ہے۔ کانوں کے راستے سے حق یا باطل دلوں میں جاتا ہے، اس لیے حق سنایا جاتا ہے، باطل سے ڈرایا جاتا ہے، باطل سے بچایا جاتا ہے۔ اس لیے سننا یہ کوئی رواجی بات نہیں ہے، بلکہ سننا یہ اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اس لیے ہم سننے والے بنے۔ اللہ نے سننے والوں کو بشارت دی ہے، سننے والوں کو بشارت دی ہے۔ یہ کون سے سننے والے؟ بہت لوگ بہت چیزیں سنتے ہیں، اور آج کل تو سننے کا رواج ہی ہو گیا ہے پیانو۔ بشارت کس کے لیے ہے؟ کون سے سننے والی قسم ہے جن کو اللہ بشارت دے رہے ہیں؟ تو فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ کہ بشارت دیجئے میرے بندوں کو، اللہ کی یہ بھی کریمی شان ہے کہ وہ ہم کو بشارتوں سے، خوشخبریوں سے نعمت دے کر چلا رہا ہے۔ ہاں، نعمتیں دے کر کے ہماری زندگی گزرا رہا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک نعمتیں ہی نعمتیں۔ ہاں، اتنی کہ گن نہیں سکتا آدمی، کیونکہ ایک نعمت میں کتنی ایک نعمتیں ہوتی ہے، کیسے گنے گا وہ؟ تو نعمتیں دے کر کے اور بشارتیں دے کر کے، یہ احسان ہے اللہ کا، اور یہ اس کی اللہ کی کریمی شان کی ایک دلیل اور علامت ہے۔ تو یہ فرمایا کہ بشارت دیجئے میرے بندوں کو جو سنتے ہیں، یستمعون، یہ فرمایا یستمعون، یہ ہمارے عربی گرامر کی بات ہے۔ یسمعون نہیں کہا ہے، یستمعون کہا ہے کہ یستمعون وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے ارادے سے سنیں۔ جی ہاں، ایک تو کانوں پر بہت سی آوازیں آتی رہتی ہے، ادھر ادھر دیکھے اور کان سن رہے ہیں، آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، جیسے ہماری عادت ہے کہ بیان بھی ہو رہا ہے، قرات بھی ہو رہی ہے، اپنا کام کاج بھی ہو رہا ہے۔ جی ہاں، کہ ایسے نہیں ہے کہ بشارت ان بندوں کے لیے ہے جو اپنے ارادے سے سنیں کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، یہ بات میرے لیے ہے، مجھ پر اس کے سننے کی ذمہ داری ہے، اس کے کرنے کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اپنی ضرورتوں میں کسی وکیل کی بات سنیں، ڈاکٹر کی بات سنیں، تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ اس کو ٹیپ بھی نہیں کرتا۔ ٹیپ کرتا ہے اس کو کہ وکیل نے یہ بات کہی تھی، وہ ڈاکٹر نے یہ بات کہی تھی، وہ تو اس کے دل میں ٹیپ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس ارادے سے سنتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ اللہ کی رہبری ہم کو یہ ہے کہ ہماری بات بھی اسی طرح سنو کہ یہ مجھے کہی جا رہی ہے، وہ میری کامیابی کے لیے ہے، میری مصلحت کے لیے ہے۔ تو یہ فرمایا کہ بشارت دیجئے بندوں کو کہ جو ہماری بات کو سن رہے ہیں اور ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ہاں، پھر سن کر کے کیا کر لیا کہ سن کر کے بھول گئے، یا جیسے آج کل ہوتا ہے ٹیپ کر لیتے ہیں، ہاں، مشینوں میں بھر لیتے ہیں۔ حالانکہ دین مشینوں کے لیے نہیں اترا ہے، دین اور علم و ایمان یہ دلوں کے لیے ہے۔ ہاں، یہی ان کی اس کی جگہ ہے۔
کہ دین کی جگہ کہ دل ہے، ایمان اور علم کی جگہ کہ دین دل ہے، مشینیں نہیں ہیں کہ مشینوں میں اس کو بھر لو، کہ دلوں میں اس کو اتارو، کہ دل اس سے متاثر ہو جاوے، دل اس کے نفع نقصان کو یقین کر لے کہ یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے، یہ انجام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہماری بات کو توجہ سے سنتے ہیں، ارادے سے سنتے ہیں، وہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، یہ دوسری بات کہی ہے، یہ دوسری بات کہی ہے سننے کے ساتھ ساتھ، کہ سن کر کے وہ اتباع احسن کرتے ہیں۔ کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ یتبعون احسن، کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے گا تو اپنے عمل سے اس کی جو بات سنی ہے اس کو بہترین شکل اپنے عمل میں دیں گے، یعنی بہترین عمل کریں گے، خالی سر سے اترتا ہوا عمل نہیں ہوگا۔ آدمی کی عادت ہے سر سے اترتا ہوا کر لیا، میں نے کر لیا۔ جب چھوٹے بچے نماز پڑھتے، نماز پڑھ لی کہ پڑھ لی، الٹی سیدھی ادھر پڑھ لی بھائی، ہاں اگر ان کی حاضری لی جاتی ہے بچوں کی، نماز پڑھ لی کہ پڑھ لی دیا، سر سے اترتی ہوئی، کہ ایسا نہیں ہے کہ عمل کی ایسی شکل بناوے جو بہتر سے بہتر ہو، کیونکہ آدمی کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے کام کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز کو جتنی اس کی حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر بناتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ کوئی مکان بنائے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق مکان بنائے گا، اس کی مالی حیثیت جتنی اونچی ہوگی اس کے مکان کی حیثیت اتنی اونچی ہوگی، اس کے کپڑوں کی حیثیت اتنی اونچی ہوگی، اس کی کار اور اس کے دوسرے وسائل اس کی حیثیت اتنی اونچی ہوگی، اس کی شادی کی حیثیت اتنی اونچی ہوگی جتنی اس کی مالی حیثیت ہے۔ پوری اپنی طاقت لگائے گا اس کو اچھا بنانے کے لیے۔ ہاں یہ مزاج ہے، اس مزاج پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اپنے عمل کی شکل اچھی سے اچھی بناؤ۔ ہاں ضرورت نہیں، اپنے عمل کی شکل اچھی سے اچھی بناؤ، کیونکہ جو آدمی عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ جیسے یہ سب چیزیں میں نے گنوائی نہیں، یہ اپنے لیے ہے، مکان بنایا، کار لائے، کپڑے بنائے، یہ اپنے لیے ہے، اس لیے اس کو اچھی بنا رہا۔ تو دین اور ایمان اور عمل یہ کس کے لیے ہے؟ کہ یہ بھی تمہارے لیے ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، ہاں میرے لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کی بڑائی اپنی ہے کہ لوگوں کے بڑا بنانے سے اللہ بڑا نہیں بنے گا، وہ تو خود بڑے ہیں ازل سے ابد تک۔ جی ہاں، اس لیے کہا کہ اپنے عمل کی شکل سن کر کے اچھی سے اچھی بناؤ، کیوں کہ یہ عمل تمہارے لیے ہے، جیسے باقی چیزیں تمہارے لیے ہے۔ اور برا کرو گے عمل کہ وہ بھی تمہارے اوپر لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے کہا کہ اللہ کی بات سن کر جب عمل کا تقاضا ہے کہ بولو اس کے لیے کون تیار ہے، تو اس وقت عمل کی اچھی سے اچھی شکل اللہ کو پیش کرے، یہ ذمہ داری دی۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، ایسا عمل کرے جو حکم کے مطابق ہو، طریقے کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، استقامت و پابندی کے ساتھ ہو۔ عمل کی خوبیاں ہوتی ہے، جیسے چیزوں کی خوبیاں ہوتی ہے، عمل کی خوبیاں ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن اس طرح سے اس سے خالی ہو گئے کہ عمل میں بھی کوئی خوبی ہے، کہ ہاں عمل میں بھی خوبی ہوتی ہے۔ قیامت میں اس کو جانچا جائے گا کہ اس عمل میں کتنا علم ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنی تابعداری اور پابندی اس کے اندر ہے،
جیسے ایک چیز کو لیبورٹری میں ڈالو تو اس کے تمام اجزاء الگ الگ بتائے جاتے ہیں کہ اس میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے، یہ چیز پڑی ہوئی ہے، یہ چیز پڑی ہوئی ہے. تو آخرت کا میدان ایک لیبورٹری، اس میں بتایا جائے گا سب چیزیں کہ اس کے عمل میں اتنا علم ہے، اس کے عمل میں اتنا یقین ہے، اس کے عمل میں اتنا اخلاص ہے، اس عمل میں اتنی پابندی کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہے. یہ اس کی خوبی کے اجزاء ہیں، عمل میں خوبی لانے کے لیے. نہیں تو وہ رسمی طور پر عمل ہو گیا.